ٹونی چڑیا کی شادی ٹونی چڑے سے بہت ہی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے۔ ٹونی کا باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بہت ہی رونے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ اور پھر ٹونی کی ساس کہتی ہے، ارے بھائی صاحب جلدی کریں نا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے، بہن ہماری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اور پھر اس کی ماں کہتی ہے ٹونی کی کہ کیا تمہاری بیٹی کوئی کوڑا کرکٹ ہے جو تم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا؟ اس کی اس بات پر سب لوگ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بات ہی ایسی ہوتی ہے۔ پھر وہ خود ہی ہنسنے لگتی ہے اپنی بات پر، اور ٹونا بھی اپنی ماں کو بس دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ ٹونی تو بیچاری خاموش کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر ٹونی کچھ دن تو اپنی ساس کے کہنے پر بیٹھ کر کھاتی ہے۔ پھر اس کی ساس شروع ہو جاتی ہے، ارے او کمینی، ارے او ٹونی کہاں چلی گئی، کہاں مر گئی، ادھر آ۔ اور ٹونی گھبرا کر اپنی ساس کے پاس آتی ہے، کیونکہ اس کی ساس اس سے کام کروانا شروع ہو چکی تھی۔ گھبراتی ہوئی ٹونی کام جب کرتی ہے تو اس کی ساس اس کو اور بھی گالیاں دیتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، جی ماں جی کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے، یہ پکوڑے بنائے ہیں؟ کیا بنایا ہے یہ؟ اٹھا اس کو اور مجھے لا کر دے کچھ اور کھانے کے لیے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ پتہ نہیں کس طرح کام کرتی ہے، ماں نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ ٹونی کہتی ہے، ماں جی اگر آپ کو یہ پسند نہیں آئے میں آپ کو دوسرے بنا دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ٹونی بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ پھر ٹونی جب جلدی جلدی دوسرے پکوڑے بنا رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پکوڑے پلیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو سارا تیل اس کے اوپر ہی گر جاتا ہے، کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈر جاتی ہے اپنی ساس کے بولنے پر، اور سارا تیل اس کے اوپر گر جاتا ہے اور اس کے پنکھ جل جاتے ہیں اور سارے پکوڑے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے، پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی ایک دم سانس آتی ہے ساری آوازیں سن کے، اور کہتی ہے، ارے او بے، یہ تو نے کیا کیا؟ سارا تیل ہمارا ضائع کر دیا، کھانے پینے کی سب چیزیں ضائع کر دیں۔ اور پھر اس کو بہت برا بھلا کہتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ماں جی میرے پنکھ جل گئے ہیں۔ اور پھر اس کی ساس کہتی ہے، ارے تو جل گئے ہیں تو کیا ہوا، ذرا سے پنکھ ہی تو جلے ہیں، لیکن دیکھ تو نے ہمارا کتنا نقصان کر دیا، سارا تیل بھی ضائع کر دیا اور پکوڑے بھی ضائع کر دیے، اور یہ برتن بھی۔ چل اب جلدی سے صفائی کر یہاں سے، ورنہ میں وہ لگاؤں گی تجھے کہ تو یاد رکھے گی۔ ٹونی بیچاری اپنے جلے ہوئے پنکھوں کے ساتھ وہاں صفائی کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ بہت ڈرتی ہے اپنے ساس سے۔ اور پھر اس کو چکر آتے ہیں اور وہ وہیں گر جاتی ہے، کیونکہ اس کے پنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹونی کا شوہر آتا ہے فوراً گھبرا کر، کہتا ہے، ماں جی اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے، ارے چپ کر کے بیٹھا رہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ لیکن جب ٹونی کو ہوش نہیں آتا تو ٹونا بلا لاتا ہے، اور ٹونی کہتی ہے، اس کو بہت زور سے چکر اس لیے آئے ہیں کیونکہ اس کے پنکھ جل گئے ہیں اور یہ برداشت نہیں کر رہی اتنی تکلیف کو، اور اس نے انڈا بھی دینا ہے کیونکہ یہ بہت کمزور ہے، آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر اس کی ساس کہتی ہے، ہاں 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 ڈاکٹر صاحبہ ہم کر لیں گے۔ پھر ایک دن جب وہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں سے ایک کبوتر آتا اور کہتا ہے کہ ٹونی کی ماں مر گئی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ لیکن اس کی ساس کہتی ہے، ارے ٹونی تو گھر پہ ہی نہیں ہے، بہت افسوس ہوا اس کی ماں کا سن کر، وہ تو سیر کرنے گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ کبوتر کہتا ہے، دیکھیں میں بہت دور سے آیا ہوں، اس کی ماں کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ اس کو بھیج دیں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ارے جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھیجوں، جاؤ جاؤ، جب وہ آئے گی تو میں بتا دوں گی۔ وہ کبوتر کو بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، میری بہو نے انڈا دینا ہے اور میں اس کو اس کے ساتھ بھیج دوں، ہاں ایسا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ لیکن ٹونی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، وہ کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کی موت کا سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ باہر آ کر کبوتر کو آوازیں دینے لگتی ہے، بنٹی انکل، بنٹی انکل۔ اور کبوتر واپس آتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری ماں مر گئی ہے۔ ٹونی کو بہت رونا آتا ہے، وہ کہتی ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اور اس کی ساس کہتی ہے، ٹونے اگر یہ گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، بھیجو اس کو، ہمیں نہیں چاہیے ایسی بہو۔ اور ٹونی بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے ماں جی، میری ماں کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، مجھے آخری دفعہ اپنی ماں کی شکل تو دیکھنے دیں۔ اور پھر وہ کہہ کر اپنے بنٹی انکل کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور اس کی ساس کہتی ہے، خبردار اگر تم اسے لینے گئے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو اس کی ماں کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور بنٹی اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔
ٹونی کہتی ہے انکل میری ماں کو کیا ہوا تھا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت بیمار تھی، تمہیں بہت دفعہ پیغام پہنچایا لیکن تم نہیں آئی، تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ اور ٹونی سمجھ جاتی ہے کہ اس کی ساس نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹونی بہت روتی ہے اور پھر ٹونی اپنے گھر میں رہنے لگتی ہے، اپنی امی کے گھر میں۔ اس کی ایک بیٹی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دن کوا آتا ہے جو کہ اس مکان کا مالک ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ تم نے کرایہ نہیں دیا۔ ٹونی کہتی ہے ارے انکل ہم کہاں جائیں گے اگر ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے تو؟ اور کوا کہتا ہے دیکھو میں زیادہ عرصہ تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ پھر ٹونی کہتی ہے نہیں میں آپ کا کرایہ دوں گی، میں سب کچھ کروں گی اپنی بیٹی کے لیے، مجھے نہیں جانا کہیں۔ اور پھر کوا چلا جاتا ہے کیونکہ کوا تھوڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر ٹونی سوچتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا ہوگا، میں اس کو لے کر اپنے سسرال اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ میری بیٹی کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ میری ساس کو تو پوتا چاہیے تھا اور یہ تو پوتی ہو گئی ہے۔ کتنی پیاری ہے میری بیٹی، کتنی معصوم۔ ٹونی اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے دیکھ کر پیار کرتی ہے۔ پھر ٹونی اپنی بیٹی کے ساتھ پکوڑے بیچنا شروع کرتی ہے اور ایک طوطا آتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ کس چیز کے پکوڑے ہیں؟ ٹونی کہتی ہے یہ پیاز ہری مرچوں کے پکوڑے ہیں۔ طوطا کہتا ہے اچھا لاؤ ایک پلیٹ دو، چیک کرتا ہوں کہ کیسے ہیں۔ ٹونی بہت خوش ہوتی ہے کہ کوئی گاہک آیا ہے، پھر وہ طوطے کو ایک پلیٹ پکوڑے دیتی ہے۔ طوطا پکوڑے کھاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، بس پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ سنہری کہتی ہے مما پیاز اور ہری مرچ کے پکوڑے تو سب کوئی بناتے ہیں، آپ کوئی ایسے پکوڑے بنائیں جو کسی کے پاس نہ ہوں اور سب اس کو شوق سے کھائے۔ ٹونی اپنی بیٹی کی بات سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کتنی ذہین ہے اور کتنا اچھا مشورہ دیا اس نے۔ ٹونی بھی سوچتی ہے کہ عام چیز تو سبھی کھاتے ہیں، اسی لیے کسی نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، مجھے کسی اور کے پکوڑے سوچنے چاہیے۔ پھر وہ سوچتی ہے اور رات کو اس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی ماں اس کو کس طرح طرح کے پکوڑے بنا کر کھلانا شروع کرتی تھی، اور ایک بار اس نے بانس کے پکوڑے بھی بنائے تھے جو کہ بہت مزے کے تھے۔ بانس کھانے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور عام مل بھی جاتا ہے۔ ٹونی کو یہ یاد آنے پر ٹونی بہت خوش ہوتی ہے۔ سنہری سو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو پیار کرتی ہے، کتنی ذہین ہے میری بیٹی، کتنا اچھا مجھے مشورہ دیا۔ اور پھر اگلے دن ٹونی بانس کے پکوڑے بناتی ہے اور بانس کے پکوڑے بیچنا شروع کرتی ہے۔ بانس کے پکوڑے لے لو، بانس کے پکوڑے لے لو، بہت ہی مزیدار، خستہ خستہ گرم گرم۔ ایک چیل آتی ہے اور کہتی ہے اچھا بانس کے پکوڑے، دیکھوں تو صحیح کیسے ہوتے ہیں، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی چیل ایک پلیٹ بانس کے پکوڑے لے کر کھاتی ہے تو اس کو بہت مزے کے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ارے واہ مزہ آ گیا، ایسے پکوڑے تو میں نے کہیں نہیں کھائے۔ اور چیل اس طرح کر کر 3-4 پلیٹیں کھا جاتی ہے پکوڑوں کی۔ اس کو پکوڑے بہت پسند آتے ہیں۔ اب تو ٹونی کے پکوڑے چل نکلتے ہیں، وہ بانس کے پکوڑوں والی مشہور ہو جاتی ہے۔ بہت رش لگتا ہے، ٹونی ہر روز اپنے پکوڑے زیادہ کرتی ہے اور ہر روز وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تو ٹونی کے پاس بہت پیسے آنے لگے، اس نے گھر بنا لیا اچھا سا اور بانس کے پکوڑوں کا کام زیادہ کر لیا۔ پیارے بچوں، محنت کرنے سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو اور محنت سے ہی انسان اپنے سارے کام کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ہماری ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں۔